بھائی نے فطرانے کے بارے میں پوچھا، صدقۃ الفطر کے بارے میں، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، مقصد اور فائدے اس کے کیا ہیں۔ عام طور پر تو جس طرح ہم جانتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یا علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے یا ہم نے سمجھا ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان میں عید الفطر سے پہلے جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے چھوٹے بچوں کی بھی طرف سے، اگر ان کے پاس نصاب ہے، وہ نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، وہ پھر مسکینوں کو، غریبوں کو عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کریں گے۔ کتنا ادا کریں گے؟ تو 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت وہ ادا کر لیں گے۔ یہ عام طور پر ہم لوگوں نے سمجھا ہے نا، اور اسی طرح ہم کرتے۔ اب بعض کہتے ہیں یہ فرض ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ احناف پاکستان میں زیادہ ہے، تو ہمارے ملک میں جو احناف ہے، جو حنفی مسلک والے، وہ اس کو واجب ٹھہراتے۔ احناف اس کو صرف مالداروں پر واجب ٹھہراتے۔ جو دوسرے فقہا ہیں وہ پھر وہ جو کھاتے پیتے عام لوگ ہیں ان پر بھی اس کو فرض ٹھہراتے۔ اب دلیل کیا ہے، یعنی فطرانہ کیوں واجب ہے؟ تو یہ اس کو احادیث سے ثابت کرتے، چونکہ احادیث میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا ہے کہ امت کے جو مالدار لوگ، جو مسلمان ہیں، انہوں نے عید الفطر سے پہلے پہلے اس قدر، اس پیمانے کے ساتھ انہوں نے فطرہ دے دینا۔ لیکن اب ہم تو پھر وہی بات ہے کہ ہم فطرانہ بھی رسمی طور پر دیتے، لیکن روزے میں 3 چیزیں، ایک ہم زکوٰۃ دیتے نا روزوں میں، ہم فدیہ بھی دیتے اور ہم فطرانہ بھی دیتے۔ آج تک یہ 3 اعمال، زکوٰۃ، فدیہ اور فطرانے، ہماری غربت کو دور کر دی، ہماری مسکنت دور ہوئی، ہماری محتاجی ختم ہوئی، ملک سے مسکنت ختم ہوئی، ملک سے غربت ختم ہوئی۔ ہر وقت، ہر سال، دوسرے سال سے زیادہ غریب ہو رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے نا، مسکنت بڑھ رہی، احتیاج بڑھ رہا ہے۔ اس کا معنی کہ نہ ہم زکوٰۃ کو جو ہے نا قرآن کے مطابق دیتے، نہ سمجھتے، نہ فدیہ کو قرآن کے مطابق سمجھتے نہ دیتے، نہ فطرانے کو قرآن کے مطابق جو ہے نا سمجھتے نہ دیتے۔ ہم نے قرآن کو تو بالکل قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ سورہ توبہ کی آیات 103 کو پڑھیں، وہاں اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کو حکم کرتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لو۔ تو معلوم ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں نا وہ صدقہ دے گا، اگر وہ نہیں دے گا تو آپ نے اس سے لینا ہے۔ کیا فطرانہ ہم لیتے یا فطرانہ لوگ دیتے؟ اگر کوئی نہیں دے پھر کچھ سے پوچھ سکتا؟ زکوٰۃ لوگ دیتے یا زکوٰۃ ان سے لیتے؟ اگر وہ نہیں دے دے کچھ سے لے سکتا۔ فدیہ ہم لیتے ہیں یا فدیہ وہ دیتا ہے؟ اگر کوئی نہیں دے دے کچھ سے پوچھے گا؟ تو جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، مسکنت ختم ہو جائے گی۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لو۔ مالدار لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہ تو ٹیکس کو کاتے ہیں، وہ تو بجلی کا بل، بجلی چوری کرتے ہیں، وہ تو گیس چوری کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، وہ تو غریبوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرتے ہیں۔ فطرانے تو سب بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو ان سے آپ نے اے پیغمبر صدقہ لینا ہے، کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کی بھی تطہیر ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، اور جو غریب غربا ہے ان کی بھی تطہیر تزکیہ ہو جائے، تاکہ اس سے غربت ختم ہو جائے، مسکنت ختم ہو جائے، دلوں میں سخاوت پیدا ہو جائے، اور ہمارے دل غریبوں کے لیے کھل جائے، مالداروں کے دل مسکینوں کے لیے کھل جائے، ہے نا؟ لیکن ہم پھر وہی بات ہے، فطرانہ بھی ہم اصول ثواب کے لیے، کہ بس اس سے ہم نے ثواب کمانا ہے، اور اس سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ اور ہمارے علماء بتاتے ہیں نا، یہ اس لیے ہم لوگ فطرانہ دیتے، وہ جو روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا اس کا ازالہ ہو جائے، اس کا جبیرہ بن جائے، اس کا جبیرہ بن جائے۔ جس طرح نماز میں کوتاہی ہوتا ہے نا واجب، تو ہم لوگ سجدہ سہو کرتے، گویا کہ ایک سجدہ سہو
تو پھر بچے کیوں دیتے؟ بچوں کی طرف سے کیوں ہے؟ وہ تو روزہ نہیں رکھتے. اچھا جو روزہ نہیں رکھتا وہ فطرانہ دیتا یا نہیں دیتا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے جس طرح ہم لوگوں نے سمجھا ہے. ہم نے اس مسئلے کو قرآن سے سمجھنا ہے. دیکھو فطرانے کا تعلق یہ قرآن کے ساتھ، یہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق عید الفطر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کی، بہت بڑی نعمت اللہ کی. اس کی قدردانی ہے کہ ہم پر روزے اللہ تعالیٰ نے پھر فرض کس مہینے؟ اس روز میں، تاکہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بن جائے. اور قرآن ہمیں جو ہے نا اس روزوں کے ذریعے تقویٰ دے دے. نمبر 1. نمبر 2 اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی ہمارے دلوں میں جما دے. نمبر 3 لعلکم تشکرون، ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے. یہ تشکر کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار. پہلے مجھے بھوک کا پتہ نہیں تھا، یہ تو روزوں میں مجھے پتہ چلا کہ بھوک کیا ہے. پہلے مجھے پیاس کا پتہ نہیں تھا، مجھے پانی کی قدر و قیمت کے بارے میں علم نہیں تھا. ابھی روزوں میں مجھے پتہ چلا کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، ایک ایک نوالا کی قدر و قیمت، ایک ایک گھونٹ پانی کا کی قدر و قیمت. کتنے لوگ پیاسے ہیں خود ہمارے ملک میں، خود ہمارے محلے میں، خود ہمارے ہمسائے میں، اور کتنے لوگ بھوکے ہیں. کیا ہم نے ان کے بھوک کا خیال کیا؟ ہم نے ان کے احتیاج کا خیال کیا؟ وہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی، میرے دسترخوان پر 10 قسم کے جو ہے نا کھانے پڑے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے دسترخوان پر کچھ بھی نہیں ہے. اب عید آ رہی ہے، خوشی کا دن ہے، اپنے بچوں کے لیے 10 جوڑے میں خرید رہا ہوں، اپنے بچوں کو میں عیدی دے رہا ہوں، مٹھائیاں لا رہا ہوں، بسکٹ آ رہے، ہر چیز خوشی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس خوشی میں وہ بسکٹ سے محروم ہے، وہ اس خوشی سے محروم ہے. اب اس فطرانے کے ذریعے سے میں اپنے بھائیوں کو بھی اس خوشی میں شریک کروں گا جو غریب ہے، جو محتاج ہے. جس طرح میرے بچے پہنیں گے، ایک یتیم کے بچے کو بھی ویسا ہی پہناؤں گا. جس طرح میری بیوی پہنتی ہے اس طرح ایک بیوہ کو بھی میں پہناؤں گا. جس طرح میرے بیٹے اس طرح ایک غریب کا بیٹا بھی پہنے گا. اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک بے سہارا، ایک محتاج بچے کو بھی بٹھاؤں گا. جس طرح اس کے لیے جا کر میں شاپنگ کرتا ہوں، میرے بچوں کا باپ میں ہوں. کتنے بچے ان کا باپ نہیں ہے، ان کو کون شاپنگ کروائے گا؟ ان کے گھر میں کون بسکٹ پہنچائے گا؟ ان کو نئے نئے کپڑے کون دے گا؟ ان کو خوشی کون دے گا؟ اسی فطرانے کے ذریعے سے میں دوں گا. تو یہ مالدار لوگ فطرانے کے ذریعے اب اس خوشی میں جو غریب ہے، جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، جو بیوہ ہے، ان کو بھی شریک کریں گے، تاکہ نہ رہے محمود نہ رہے ایاز. محمود اور ایاز ایک صف. جب صبح عید کا دن ہے کوئی فرق نہیں آ رہا ہے کون غریب ہے کون امیر، کون یتیم ہے کون نہیں ہے. ہر ایک نے نئے کپڑے پہنے، ہر گھر میں خوشی ہے، ہر گھر میں کھانا پینا ہے. ادھر بھی تو مٹھائی، ادھر بھی مٹھائی، ادھر بسکٹ ہے، ادھر بھی بسکٹ ہے، ادھر نئے کپڑے، ادھر بھی نئے کپڑے. کیا ایسا ہے؟ ہم تو فطرانے میں 50 کسی کو دیا. یہ جو بے گھر ہے، جو بیکاری ہے نا پیشہ ور، بس دروازے کٹکھٹاتے، کسی کو ہم نے 10 روپے دیے، کسی کو ہم نے 50 دی. اس سے غربت ختم ہو جائے گی، اس سے مسکنت ختم ہو جائے گی. یہ جو عید کے دن ہے سب میں خوشی اس طرح آ سکتی. تو فطرانے کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کو ہم سر کا سایہ کہتے ہیں نا، سر سایہ. کیوں سر کا سایہ کہتے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھت دیا ہے، ہم محلات میں رہتے ہیں، اچھے اچھے بنگلوں میں رہتے ہیں، اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی گاڑی میں سواری کرتے ہیں. تو اس عمل کے ذریعے سے دوسرے کے سر کا بھی چھت بناؤ نا. سر کا سایہ، اس کو سر سایہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں. جس طرح تمہارا سر کا سایہ ہے اسی طرح غریبوں کا سر کا سایہ ہے. اس کے سر پر تم نے شفقت کا ہاتھ رکھا، اپنی دولت سے اس کو ایک چھت تم نے فراہم کی، اپنی دولت سے اس کو تم نے خوشی دی، اپنے مال سے اس کو تم نے خوشحال کیا، اپنے مال سے اس کو تم نے اٹھایا، اس کو تم نے طاقت دی، اس غربت سے تم نے اس کو نکالا، اس مسکنت سے تم نے اس کو نکالا، اس احتیاج سے تم نے اس کو نکالا. اے مالداروں کی جماعت، اے مسلمانوں، تم تو مزید جو ہے نا غریب پیدا کر رہے ہو، تم تو مزید مسکین پیدا کر رہے ہو. ابھی تک تمہارے معاشرے میں مسکین زیادہ ہو رہے ہیں، غریب زیادہ ہو رہے ہیں.
تم مسکنت کو بڑھا رہے ہو، تم احتیاج کو بڑھا رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ جو ہے نا مسکینوں کا جو ہے نا ایک انبار، ایک لائن ہمارے گھروں کے سامنے لگ جائے، اور ہم ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے نا کچھ کچھ چاول ان کو دے دے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ تم نے ان زکوٰۃ، فدیہ، فطرانہ، اس کے ذریعے سے تم نے معاشرے سے اس ناسور کو، غربت کو ختم کرنا ہے، اس مسکنت کو ختم کرنا ہے، اس احتیاج کو ختم کرنا ہے۔ کم سے کم ایک بیلنس تو لانا ہے نا، ایک بیلنس تو لانا ہے، تاکہ غریب اور امیر کے دل جڑ جائے۔ سارے مسلمان ہیں، ایک مسکین اور امیر کا دل جڑ جائے اس عمل کے ذریعے سے، کہ یہ جو عید کا دن آ رہا ہے اس خوشی میں ہم سب شریک ہو جائے۔ اور ہونا چاہیے کہ عید سے بہت پہلے ہم دے دیں، کچھ دن پہلے تو دے دیں کہ اپنے لیے کپڑے خریدے، ہم جو ہے نا عید کے آخری میں دیتے، وہ بھی ہم نے کس کو دینا سب کو معلوم ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہماری زکاتیں کس کی جیب میں جا رہے ہیں، کیا غریب کے جیب میں جا رہے ہیں، مسکین کے جیب میں جا رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ فدیہ کس کے جیب میں جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ عید کی قربانی کا گوشت کس کے پاس جا رہا ہے، چمڑا کس کے پاس جا رہا ہے، اور اسی طرح سب کو معلوم ہے کہ فطرانہ کس کے جیب میں جا رہا ہے نا۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ اس سے ہم نے مسکنت کو ختم کرنا ہے، ان دوری کو ختم کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔